لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا ہے، ذہن بھٹک جاتا ہے، ذہن دوسرے کاموں میں ملبس ہو جاتا ہے، مجھے کوئی صحیح راستہ نظر نہیں آتا ہے، میں سوچتا ہوں صحیح راستے میں چلوں، میری زندگی کے ہر معاملات بہتر ہو، میں ایک اچھا انسان بن جاؤں۔ لوگ اس طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ ایک چیز اپنے ذہن پہ رکھیں کہ اکثر و بیشتر جو انسان گناہ کرتا ہے 14 سے 25 سال کی جو عمر ہوتی ہے، انسان اس میں زیادہ گناہ کرتا ہے۔ انسان اگر اس وقت کو اچھے کاموں میں صرف کر دے، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے، یقیناً وہ انسان بہترین ہو جاتا ہے، یقیناً وہ انسان اپنے وقت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی کوئی ایسا انسان ہو جو غلط لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جن لوگوں سے وہ دوستی کیا ہے ان کے کردار بہتر نہیں ہے، ان کے طور طریقے بہتر نہیں ہے، یقیناً وہ انسان اپنی زندگی میں ناکامیاب ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر انسان کی زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کے دوست اچھے نہیں ہوتے ہیں تو وہ ناکامیاب ہو جاتے ہیں، اگر ان کے دوست اچھے ہوتے ہیں تو انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ 14 سے 25 سال کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں انسان کی زندگی یا تو نکھر سکتی ہے یا تو بکھر سکتی ہے۔ ہمیشہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خود سے سوال کرے کہ اسے زندگی میں کیا کرنا ہے، میں زندگی میں کیا کروں گا، میں کب تک اپنے ماں باپ کے دیے ہوئے ٹکڑوں پر پلوں گا، کب تک میں اپنے دوستوں کے سہارے اپنی زندگی جیوں گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کو کسی بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے ایک فقیر، ایک بھکاری کی طرح محنت کرنی پڑتی ہے۔ سورج کی طرح چمکنے کے لیے سورج کی طرح تپنا ہوگا۔ جب تک انسان محنت و مشقت نہیں کرے گا، اپنی زندگی میں غور و فکر نہیں کرے گا، تب تک اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کا گول کیا ہے، اس کا ایم کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ جو انسان جس کیٹیگری میں جانا چاہتا ہے، جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی فیلڈ کے بارے میں سوچے، اسی کیٹیگری کے بارے میں سوچے۔ مثال کے طور پہ کوئی اگر بہترین عالم بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء کرام کے رابطے میں رہے، علماء کرام سے اپنا رشتہ مضبوط کرے، ان کتابوں کو پڑھے جن کتابوں کے پڑھنے سے انسان علماء بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے۔ جو انسان ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹروں سے ملاقات کرے، جس یونیورسٹی میں ڈاکٹر کی پڑھائی کی جاتی ہے وہاں جائے، وہاں جا کر تعلیم حاصل کرے، ان سلیبس کو پڑھے۔ جو انجینئر بننا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے فیلڈ میں غور و فکر کرے۔ جو لوگ انجینئر ہیں ان سے ملاقات کرے، ان سے بات چیت کرے، ان سے معلوم کرے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کی ہے۔ جو لوگ سائنٹسٹ ہیں ان سے ملاقات کرے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سائنٹسٹ بنے، ریسرچ بنے، ان سے جائے اور بات چیت کرے، ان کی زندگی کا جائزہ لے۔ جو بزنس مین بننا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی پڑھائی کرے، اس علم کو سیکھے، اس ہنر کو سیکھے جس کے ذریعے انسان بزنس مین بنتا ہے، اس کے ذریعے انسان تجارت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے۔ یعنی ہر انسان جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے اس فیلڈ کے لوگوں سے ملاقات کرے، اس فیلڈ کے لوگوں سے گفتگو کرے، اس فیلڈ کے لوگوں کا جائزہ لے۔ اکثر و بیشتر معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ معاملات وہاں خراب ہو جاتے ہیں، معاملات وہاں بگڑ جاتے ہیں جب لوگ اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں، جب لوگوں کا طریقہ بدل جاتا ہے، جب لوگ بھول جاتے ہیں کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ در حقیقت میں مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، ایک چھوٹا سا بچہ، اسے اسکول جانا ہے لیکن وہ صبح صبح اٹھتا ہے، اسکول کے جگہ وہ کالج چلا جاتا ہے اور پھر وہ چھٹی کے وقت گھر واپس آتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ اس بچے نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ یقیناً وہ بچہ غلط کیا، اس لیے کہ ہر ایک جگہ کی ایک اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے۔ اس بچے کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اسکول کی تعلیم حاصل کرے، اس کے بعد وہ کالج جائے۔ اسی طرح ایک انسان جو صرف انجیکشن دینے کے لیے جانتا ہے اور وہ
جا کر لوگوں کا آپریشن کرنے لگے تو کیا لوگ اسے اپنا آپریشن کروائیں گے؟ یقیناً نہیں کروائیں گے، کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بہترین ڈاکٹر کے پاس جائے، بہترین میڈیکل جائے، بہترین ہاسپٹل جائے، تاکہ اس کا علاج بہترین طریقے سے ہو۔ جب انسان اپنی زندگی میں غلط طریقہ نہیں چاہتا ہے، غلط روش نہیں چاہتا ہے، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے انسان دنیا میں محنت و مشقت کرنا چھوڑ دے، انسان اپنی زندگی میں غور و فکر کرنا چھوڑ دے، انسان کو جیسا اچھا لگے انسان وہی کرے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ معتبر ہے؟ کیا یہ بہتر ہے؟ یقیناً یہ بہتر نہیں ہے۔ غلط کام کرنے والے انسان کو کچھ وقت تک فائدہ مل جاتا ہے، کچھ وقت تک ان کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے، جب ان چیزوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تب وہ مایوس ہو جاتا ہے، تب وہ ٹینشن لینے لگتا ہے، تب وہ اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ویسے انسان یا تو پاگل ہو جاتے ہیں، یا تو تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، یا تو مر جاتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان جو کرنا چاہتا ہے وہ یہ کوشش کرے کہ میں جتنی جلدی ہو سکے اس کو شروع کر دوں۔ یہ نہ کہے کہ میں کل کروں گا، میں پرسوں کروں گا، میں 1 سال کے بعد کروں گا، میں 2 سال کے بعد کروں گا، میں مرنے سے پہلے کروں گا۔ نہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ ذرا سوچئے کہ انسان کب تک یہ کہے گا کہ میں کل کروں گا، میں کل کروں گا؟ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ انسان مرنے والا ہوگا، تو ذرا آپ یہ بتائیں کیا وہ کہے گا کہ میں کل مروں گا؟ نہیں، ہر چیز اپنے وقت مقررہ پر فکس ہے۔ ہم انسان اگر اس کی ترجیح نہیں دیں گے، اس کی ویلیویشن نہیں دیں گے، تو یہ غلطی ہماری ہے نا، کسی اور کی غلطی تو ہے نہیں۔ یہی وجہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں غلطی تو خود کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو بولتے ہیں، دوسروں کو تانا دینے لگتے ہیں کہ تمہارے وجہ سے میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی، تمہارے وجہ سے میں ناکامیاب انسان ہو گیا۔ کچھ تو قصور ہوتا ہے آؤٹ سائڈ کا، لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن پر ہمارا کنٹرول تھا، جن پر ہمارا قابو تھا، لیکن ہم نے اس پر غور و فکر نہیں کیا، ہم نے غور و خوض نہیں کیا، ہم نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، اور ہم اپنی زندگی کے عیش و عشرت میں اس طرح مگن ہو گئے، اس طرح مصروف ہو گئے کہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آج ہم جو کر رہے ہیں ہمیں اس کا کل فائدہ ملے گا یا نقصان ملے گا۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم بہت خوش ہیں، لیکن عقل مند انسان آج جو کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے فیوچر میں اس کا کیا فائدہ ملے گا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں، تو وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ آج ہم اگر عبادت کریں گے، آج ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکائیں گے، آج ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں فیوچر میں اس کا بہت فائدہ دے گا، مرنے کے بعد ہمیں اس کے ذریعے قبر میں سکون حاصل ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، تو یقیناً آپ سوچیں کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا۔ یقیناً ویسے لوگ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں تو ویسے لوگ عذاب کے مستحق ہوں گے، جہنم میں جائیں گے۔ ہر انسان اپنے مرضی کے مطابق اگر کرنا چاہے تو یقیناً وہ تباہ و برباد ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دوستوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں میں کسی اچھے کو تلاش کرے اور اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، تاکہ وہ انسان کے ساتھ رہے جو اس کو اپنی زندگی میں بہترین انسان بنانے کی کوشش کرے، جو اس کو موٹیویشنل باتیں بول کر اس کو سکسیسفل بنا دے، اس کو کامیاب بنا دے۔ یقین نہ ہو تو کچھ دن ایک انسان کسی چور کے ساتھ رہ کے دیکھے، کچھ دن وہ چور کے ساتھ گزارے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا رہنا، ہر معاملات اس کے ساتھ کرے، اور کچھ دنوں کے بعد اپنے اندر وہ اثر جب دیکھے گا تو دیکھے گا جس طرح وہ لوگ کرتے تھے، چوری کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، برائیاں کرتے تھے، تو ان کا اثر اس کے اندر ہونے لگے گا۔ اسی لیے ہر انسان اپنی زندگی میں غور و فکر کرے، ہر انسان اپنی زندگی میں سوچے کہ مجھے کرنا کیا ہے، میں زندگی میں کیوں آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کروں، دنیا میں رہ کر عیش و عشرت میں اس طرح مست مگن ہو جاؤں
کہ حرام اور حلال کو بھول جاؤں، میں دنیا میں رہ کر اپنی زندگی میں نمازوں کو ترک کر دوں، اللہ رب العزت کے ارکانوں کی نافرمانی کروں، اپنی منمانی کروں، میں اپنی زندگی میں شیاطین کے خیالات کو لاؤں، میرے زندگی کے لائف اسٹائل دنیاوی لوگوں کے طرح ہو، وہ لوگ جو اپنی زندگی میں ناکامیاب ہیں، میں زندگی میں اس طرح رہوں جیسے کوئی راجہ مہاراجہ رہتا ہے، میں اپنی زندگی میں یہ کوشش کروں کہ میں سب سے الگ رہوں، میں اپنی زندگی میں یہ کوشش کروں کہ لوگ میری واہ واہی کرے۔ یقیناً اس طرح کی چیزیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔